کچھ دن پہلے ایک خبر آئی کہ اگر دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے نیچے والے 2.5 ارب لوگوں کی دولت کو ملایا جائے جو سب سے زیادہ غریب ہیں تو ان 2.5 ارب لوگوں کی دولت دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی دولت سے کم بنے گی، اور یہ کہ یہ طریق کی سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ اور اگر آپ اخبارات یا رسالے پڑھتے ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ امیر لوگ مزید امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب لوگ مزید غربت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آئندہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ سے ہر ہفتے یا ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے اس نیت سے بچاتے ہیں کہ ایک دن انہیں کسی بڑے کاروبار میں انویسٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ پیسے اس مقصد کے لیے جوڑتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ دولت ہوگی تو آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو غالباً ایک دن امیر ہوں گے۔ صرف پیسے جوڑنے سے کوئی بھی امیر نہیں ہوتا، نہ ہی کسی نوکری کرنے سے زیادہ دولت آتی ہے کہ بندہ زیادہ امیر ہو سکے۔ دنیا کی 50 امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اپنے اپنے بزنس ہیں۔ نوکری کے زور پر کوئی بھی ارب پتی نہیں ہوتا یا ان کے پاس اپنے مستقبل کے لیے ایک اچھا پلان ہے۔ عموماً ہم زندگی میں اپنے آپ کو اپنے ملنے جلنے والوں یا دوستوں سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سارے دوست آوارہ یا غریب ہیں تو آپ کو زیادہ دولت کمانے کی موٹیویشن نہیں ملے گی۔ آپ اپنی کامیابی کے لیے ان آوارہ دوستوں کو اکثر ایک اسکیل کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ چلے اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں تو میرے دوست بھی تو ایسے ہی ہیں۔ اگر آپ کے دوست زیادہ کماتے ہیں تو چانس ہے کہ آپ بھی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 3، آپ رسک لینے سے گھبراتے نہیں اور رسک لینے سے پہلے اپنی کیلکولیشن پوری کرتے ہیں۔ غریب یا مڈل کلاس لوگ رسک لینے یا بڑے فیصلے لینے سے ڈرتے ہیں، اس لیے نہ وہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسے کہیں استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی مزید ان کے پاس مزید دولت آتی ہے۔ تاہم امیر لوگ اس خوف کو اپنی نالج سے قابو کر لیتے ہیں اور رسک لینے سے پہلے سارے حساب کتاب اور ان کے نتیجوں پر غور ضرور کر لیتے ہیں، لیکن رسک لینے سے گھبراتے نہیں۔ نمبر 4، آپ دوسروں کا الزام نہیں دیتے اور اپنی ناکامی کے لیے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول خود لیتے ہیں۔ اچھے یا برے حالات کا سامنا ہر بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر آپ برن پٹ کی مثال لے لیں تو یہ آدمی 12 سال کی عمر میں محلوں میں ٹافی بیچ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ اگرچہ دوسروں کا الزام دے کر آپ کو تھوڑی سی تسلی ضرور مل جاتی ہے، مگر اس سے آپ کے حالات کبھی نہیں بدلتے اور اس بہانوں اور الزامات کی کئی شکلیں ہیں، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کاروبار کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوں اور پھر حادثے یا بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کو کافی سارے پیسے لگ جائیں تو آپ آئندہ بھی پیسے جمع کرنا چھوڑ دیں گے، پیسے جوڑتے ہی نہیں یا ہمیشہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، آپ بہانے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ محنت کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں امیر بننا 1 یا 2 دن کا کام نہیں ہے، اسی لیے آپ راتوں رات امیر ہونے کی بجائے حقیقت پسند ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور کوئی کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہیں۔ نمبر 6، آپ ہار نہیں مانتے۔ زیادہ تر لوگ بڑے اچھے طریقے سے پلان شروع کرتے ہیں لیکن آخر تک جاتے جاتے ہمت کھو بیٹھتے ہیں، یا اگر انہیں اپنی ناکامی کے تھوڑے بہت امکانات ہی نظر آئیں تو ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن امیر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ان کے لیے اگر کوئی ایک طریقہ کام نہ کرے تو وہ کوئی دوسرا پلان بناتے ہیں، اگر دوسرا پلان بھی فیل ہو جائے تو وہ کوئی اور ٹیکنیک اپناتے ہیں اور تب تک سکون سے نہیں بیٹھتے جب تک انہیں کامیابی نہیں مل جاتی۔ نمبر 7، آپ کی قوت ارادہ مضبوط ہے اور اگر آپ کو کوئی نیا ارادہ مل جائے تو اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں رہتے بلکہ سٹیپ لیتے ہیں اور اس آئیڈیا کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 8، آپ اپنی مرضی سے سوتے ہیں اور اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کوئی کام کرنے بیٹھے ہیں تو بار بار اپنے موبائل کو چیک نہیں کرتے بلکہ پوری توجہ سے کام کرتے ہیں، اور اگر صبح جلدی اٹھنے کی نیت کرتے ہیں تو بار بار اپنے الارم کو آگے نہیں کرتے بلکہ پوری اتھارٹی کے ساتھ اٹھ بیٹھتے ہیں۔ نمبر 9، آپ زندگی اس طرح نہیں گزارتے کہ چلیں اچھا
اچھا ٹائم گزر رہا ہے، گزرتا رہے یا گزر رہا ہو تو بس ٹھیک ہے، بلکہ آپ کے پاس باقاعدہ پلانز ہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ آپ نے اچھی طرح طے کیا ہوا ہے کہ اگلے سال آپ پلاٹ خریدیں گے اور 2 سال تک اپنا گھر بنائیں گے، اور آپ یہ پلاٹ کیسے خریدیں گے یا فلاں بزنس کے لیے سٹیپ کریں گے، اس کے لیے باقاعدہ آپ کے پاس خاکہ ہے اور آپ نے باقاعدہ گول لسٹ کیا ہوا ہے، اس کو آپ فالو کرتے ہیں۔ نمبر 10، آپ یقین ہونے پر زیادہ یقین نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر خود کو تسلی دیتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ ان باتوں کو فضول سمجھتے ہیں اور محنت کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور اسلامی نظریہ بھی یہی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔